بھائی واہ واہ، کیا بات ہے یار. گھڑی میں ہوتے ہیں 3 کانٹے اور گاڑی میں پاؤں کے نیچے 3 پیڈل. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، مولانا صاحب نے تو بجا کے رکھ دی. یہ اور بات ہے کہ بیچ میں 3 کانٹے بھی ہیں. رہے گی اگر 5 کو تھامے رکھو ہاتھ سے اور 3 کو پاؤں میں رکھو. واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مانی تمہارے سامنے سنی بھائیوں کی مقدسات کی توہین ہو رہی ہے، کھلم کھلا توہین ہو رہی ہے. ہمارے مراجع کے فتاوی موجود ہیں کہ سنی بھائیوں کی مقدسات کی توہین نہ کریں، منع ہے. ہم کس بات پہ واہ واہ کر رہے ہیں؟ او بھائی، مولانا صاحب نے کلیریفائی کر دیا ہے. ان کو فتوے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے فتوے پوچھیں جا کے. آپ مراجعوں کا فتاوی عزیزان گرامی، فتاوی ہمیں سمجھائیں نہیں، بتائیں نہیں، پوچھیں. مانی بے شک، ضرور. مولانا صاحب عالم دین ہیں، ان کے سر پہ امامہ ہے، ہمیں ضرور ان سے فتاوی پوچھنے چاہیے. مگر کچھ فتاوی آلریڈی ہمارے سامنے ہیں، جیسے کہ یہ کہ سنی بھائیوں کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے، جیسے کہ یہ کہ سنی ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان، ہمارا نفس ہیں. مانی اب تم مجھے سمجھاؤ کہ مولانا صاحب کو اس بات کی اجازت کس نے دی کہ وہ ہمارے سنی بھائیوں کے مقدسات کی کھلم کھلا توہین کریں؟ او بھائی، اس کی بھی مولانا صاحب کلیریفیکیشن دے چکے ہیں. اگر ہم یہ باتیں نہیں کریں گے تو ہماری نسلوں کو یہ تاریخ کون بتائے گا؟ اب ہمارے کئی بچوں کو اپنا ہی عقیدہ نہیں پتا. ہمارے اپنے بچوں کو عقیدہ بتانا واجب ہے. مانی جذبات سے ہٹ کے سوچو میرے بھائی. گھڑی میں 3 کانٹے یا ان 3 پیڈل کو پاؤں میں رکھیں، اس سے کون سی تاریخ بیان ہو رہی ہے؟ مولانا صاحب کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مانی اگر حقیقتاً مولانا صاحب تاریخ بتانا چاہتے ہیں، نئی جنریشن کو، بچوں کو تاریخ سمجھانا چاہتے ہیں، تو تاریخ بیان کریں، بتائیں کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا، اور پھر سننے والے پہ چھوڑیں کہ وہ کون سی راہ اختیار کرتا ہے. مانی ہمارے آئمہ نے کب توہین کی؟ کیا کبھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ 3 کانٹے ہیں، انہیں پاؤں میں رکھیں؟ مانی سب نے اختلاف کیا اور اختلاف بیان کیا. کیا ہم ویسے اختلاف بیان نہیں کر سکتے جیسے ہمارے آئمہ نے کیا؟ ہاں بھائی، مجھے تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن مولانا صاحب سے اختلاف کر کے تم ہمارے شیعہ بھائیوں کا دل دکھا رہے ہو، تفرقہ پھیلا رہے ہو. مانی میرے بھائی، تم نے ایک ہی جملے میں بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں. سب سے پہلے تو تم نے کہا کہ میں اختلاف کر رہا ہوں. میرا تم سے یہ سوال ہے کہ تم اختلاف کیوں نہیں کر رہے؟ ہم سب اختلاف کیوں نہیں کر رہے؟ ہم سب کے لیے فتویٰ موجود ہے کہ سنی بھائیوں کے مقدسات کی توہین نہ کریں. جب آغا صاحب یہ کر رہے تھے تو ہمیں ان سے سوال کرنا چاہیے تھا. وہاں پہ موجود ہر شخص کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ یہ توہین کیوں کر رہے ہیں، تو شاید بات یہاں تک نہ پہنچتی. دوسرا یہ کہ ہم نے تھرو آؤٹ آغا صاحب کہا، آغا صاحب کو عزت دے کر ان سے ایک حق کا سوال کیا. مگر مانی پھر بھی لوگوں کے دل دکھے، پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تفرقہ پھیلا رہے ہیں. اب یہ سوچو کہ جن کی مقدسات کی توہین کی جا رہی ہے، جن کے لیے وہ شخصیات دین کا حصہ ہیں، جب ان کی کھلم کھلا توہین ہوتی ہے تو کیا ان کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ کیا اس سے حقیقی تفرقہ نہیں پھیلتا ہوگا؟ اب تم مجھے بتاؤ کہ تفرقہ ہم پھیلا رہے ہیں یا اس طرح کے توہین آمیز خطاب؟ صحیح کہہ رہے ہو بھائی، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح کی توہین کرنے سے شیعہ سنی تفرقہ پھیلتا ہے. مگر تبرہ، کیا ہم تبرہ کرنا چھوڑ دیں؟ تبرہ جو کہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. بہرحال بعض افراد کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اتحاد کے منافی ہے. بعض اوقات میں یہ کل رات یا پرسوں جو افراد میں دیکھ رہا ہوں، بہت سے چہرے وہیں انچولی میں موجود تھے، تو میں نے تبرہ پڑھا وہاں کافی زیادہ. بالکل نہیں چھوڑے مانی، تبرہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مگر سب سے پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ تبرہ
होता क्या है? तबर्रा यानी दुश्मन अहले बैत को गालियां देना, उनको बुरा भला कहना, और क्या? गालियां देना मानी हमारे दीन में गालियां देना है? हम किस दीन की बात कर रहे हैं और ये दीन कहां से ले रहे हैं? नहजुल बलागा में कभी गालियों को देखा? कभी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गालियां दी? तबर्रा यकीनन हमारे दीन का हिस्सा है, मगर गालियां कहां से आ गईं? ओ भाई, कितनी जगह पे कितने लोगों पे लानतें भेजी गई हैं, तो क्या ये गालियां नहीं हैं? नहीं मानी, हरगिज नहीं। हम किस चीज को कहां मिला रहे हैं? लानत गाली नहीं है, दुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से दूर कर दी जाने की दुआ। कुरान में भी लानत का लफ्ज आया है, यानी काज़िबीन पे लानत की गई है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से दूर हो जाते हैं, दूर कर दिए जाते हैं। हम इस लानत को एक्सक्यूज बनाकर तौहीन और असल में गालियां कहां से ले आते हैं? मानी हमारे दीन में गाली नहीं है, हमारे दीन में पस्ती नहीं है। मानी अब मैं तुमसे दोबारा सवाल करता हूं, तबर्रा क्या है? ओ भाई, पता नहीं, बस तबर्रा वही है जो आगा साहब कर रहे थे। फलां फलां को 3 कांटे कह देना या पाँव में नीचे रखना, बस यही तबर्रा है। मानी आगा साहब तबर्रा नहीं कर रहे थे, तौहीन कर रहे थे। हमें तबर्रा की इजाजत है, तौहीन की नहीं। तबर्रा यानी बराअत, तबर्रा यानी दूरी का इजहार। मानी कितनी आसानी से आगा साहब ये फरमा सकते थे कि ए मेरे सुन्नी भाइयों, आप मेरे भाई हो, मेरी जान हो, मेरा नफ्स हो, मगर मैं तारीख से इख्तिलाफ रखता हूं। मैं सकीफा के फैसले को नहीं मानता, मैं गदीर खुम का मानने वाला हूं। मैं मन कुंतो मौला का मानने वाला हूं। इमाम अली मेरे पहले इमाम हैं, मेरे 12 इमाम हैं। मैं इमामत पे यकीन रखता हूं। मानी इस बात से तबर्रा भी हो गया और अपने ईमान का इजहार भी। इस बात से अपने ईमान का अलल ऐलान भी हुआ और किसी का दिल भी नहीं दुखा। मानी तबर्रा किसी के तौहीन और किसी के दिल को दुखाने का नाम नहीं है, दूरी इख्तियार करने का और दूरी के ऐलान करने का नाम है। सबसे पहले ये कि इस वीडियो का मकसद किसी एक शख्स पे उंगली उठाना नहीं, बल्कि उमूमी तौर पे की जाने वाली तौहीन की निशानदेही करना है। हमें ये समझना होगा कि तबर्रा और तौहीन में फ़र्क है। हमारी आप सब से और उलमाए कराम से ये गुजारिश है कि तबर्रा ज़रूर करें, तारीख़ ज़रूर बयान करें, हक गोई ज़रूर करें, मगर किसी की तौहीन ना करें, तफरका ना फैलाएं।